نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضل السنہ، سنت کی فضیلت۔ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اور بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات ہی نہیں مانتا تو اس کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مجھ سے کہے کہ میں آپ کو استاد تو مانتی ہوں لیکن آپ کی کلاس میں نہیں آؤں گی، آپ سے پڑھوں گی کچھ نہیں۔ پھر آپ کاہے کا استاد مانتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہی کچھ نہیں؟ مثلاً کوئی شخص کسی سے کہے میں آپ کو ڈاکٹر تو مانتا ہوں لیکن آپ کا تجویز کردہ علاج نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر ماننے کا کیا مطلب ہے کسی کو؟ کوئی شخص کسی سے کہے میں آپ کو ماں تو مانتا ہوں لیکن آپ کی خدمت نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو ماں ماننے کا مطلب کیا ہے پھر؟ یا یوں کہے کہ آپ کو ماں تو کہتا ہوں لیکن خود کو آپ کا بیٹا نہیں مانتا، تو اسی بات کو ہی جھٹلانا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تو مانتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو پھر کاہے کا رسول مانتے ہیں آپ کو رسول یا ایک بہت بڑا انسان تو دنیا کے بہت سے لوگ مانتے ہیں۔ ایک مسلمان کے ماننے اور ایک کافر کے ماننے میں پھر فرق کیا ہے؟ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان نہیں کہتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آخری حد تک کرتے ہیں۔ مونٹگمری واٹ کی کتاب ہے محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ، اگر آپ ان دو کتابوں کو پڑھیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہیں یا کسی نان مسلم کی۔ ان کتابوں میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور آخری حد تک آپ کی تعریف کی ہے، لیکن اس نے آپ کو بحیثیت رسول نہیں مانا۔ سب کچھ لکھا لیکن آپ کو مانا نہیں، کیونکہ آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں رسول بن کر آیا ہوں، اور رسول بن کر آنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو دے رہا ہوں لا کے اس کو لے لو، اس کو نہیں لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حیی ابن اخطب حیی ابن اخطب کون تھا؟ حضرت صفیہ کے والد تھے نا، آپ کی زوجہ محترمہ کے، یہودی عالم تھے۔ وہ بھی آپ کو رسول سمجھتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے کیونکہ آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اہل مکہ کی بھی مشکل کیا تھی، وہ آپ کو سچا انسان کہتے تھے لیکن رسول ماننے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کی بات بھی مانو، تو ہم آپ کی بات مانیں تو آپ سے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اگر ہم لوگ بھی یہ زبان سے کہتے رہیں کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں لیکن آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو، پھر کیا ماننا ہوا؟ تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو نہ مانے، انکار کرے۔ آپ سے پوچھا گیا نہ ماننے والا کون ہے آپ کی امت میں سے؟ فرمایا جو اطاعت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یعنی اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی
اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے، لیکن امیر کی اطاعت کنڈیشنل ہے۔ کس طرح کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حکم دیتا ہے تو مانی جائے گی، اور اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا کہتا ہے تو نہیں مانی جائے گی اس کی بات۔ قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال ان الشیطان قد یئس ان یعبد بأرضکم ولكن رضی ان یطاع فیما سوى ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبیہ رواہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین میں کبھی اس کی بندگی کی جائے گی، لہذا اب وہ اسی بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائے، لہذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو اور سنو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ گویا شیطان کے شر اور فساد سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دو چیزوں کو تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی رواہ الحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ امت میں اختلافات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہی نجات کا باعث ہوگا۔ عن العرباد بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں بڑا مؤثر واعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس طرح واعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا آخری واعظ ہو۔
ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھو، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا، نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی اس موضوع سے متعلق کیا بات ہے کہ جب اختلافات ہوں تو اس دور میں کیا کرنا؟ میرے طریقے کو لازم کر لینا اور اس کے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ان کثیر ابن عبد اللہ ابن عمرو ابن عوف المزنی حدثني ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا رواہ ابن ماجہ۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے اور میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، یعنی وہ بھی اپنی سزا پائیں گے اور فالوورز بھی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف پیروی نہیں بلکہ وہ سنتیں جو لوگ بھلا دیں، چھوڑ دیں، ان کا بھی اہتمام کرنا اور ان کو نئے سرے سے عمل بنانا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جتنے لوگ بھی اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب بھی سنت زندہ کرنے والے کو دیا جائے گا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ ان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه فرب مبلغ احفظ من سامع۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد اللہ نے اپنے باپ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے آگے پہنچا دیا۔ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہو وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان ابن مسعود قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ پچھلی روایت میں احفظ من سامع تھا، یہاں اوعى معنی میں خاص فرق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی، یعنی اپنے سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی۔ بہت سے پہنچائے جانے والے سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ پہنچائے جانے والے ہیں۔ اس وقت آپ کو بات پہنچائی جا رہی اور میں نے اس سے پہلے کسی اور سے سنی ہے، مثلاً اپنے استاد سے سنی،
اب ہو سکتا ہے مجھے یہ بات یاد نہ ہو، لیکن آپ اس کو یاد کر لیں اور پھر کسی اور کو پہنچا دیں، اور آپ خود بھول چکے ہوں اور وہ یاد رکھ جائے. یہ ایک سلسلہ بنتا ہے بات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا. علم کی زندگی بھی یہی ہے کہ اسے آگے سے آگے پہنچا دیا جائے، تاکہ اس سے پہلے کہ ایک جنریشن ختم ہو اور اس کے ساتھ ہی علم ختم نہ ہو جائے، اگلی جنریشن تک چلا جائے. اچھا، اس میں صرف ایک ہی چھوٹی سی حدیث ہم یاد کر لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اس حدیث کو کل آپ گروپ ٹائم پر ریڈ کر کے سنائیں. یہ نمبر 2 حدیث جو چھوٹی ہے، تاکہ آپ کو احادیث پروناؤنس کرنی بھی آئیں. میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث، اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ کل آپ سنا سکیں، اور گھر جا کے 3 دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گے. نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. اہمیت السنتی، سنت کی اہمیت. زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے. وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ان انس رضی اللہ عنہ یقول جاء 3 رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال احدهم اما انا فإني اصلي الليل ابدا وقال آخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہن اجمعین کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے. ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں. ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے، اور سنت کو چھوڑ کر خواہ عمل اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے ہیں وہ ایک فطری اور معتدل طریقہ ہے جس پر انسان زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو انسان اپنی خواہشات یا نفس پر مبنی اختیار کرتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ سکتی. یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے وہ ختم ہو جاتی. ہر وہ چیز جو اپنی حدود سے بڑھ جائے، حدود توڑ دے، حدود پار کر دے، وہ ہمیشہ ختم ہو کے رہتی، اس میں استقامت نہیں رہ سکتی.
اس میں قرار نہیں رہ سکتا. حد سے بڑی ہوئی محبت، حد سے بڑی ہوئی نفرت، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ غم منانا، حد سے زیادہ خوش ہونا، کوئی بھی چیز جس میں حد توڑی جائے وہ پھر باقی نہیں رہتی، وہ اپنی موت آپ مر جاتی. اسی طرح دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنا ختم کر دیتا ہے اس کو. مثلا آپ اگر نمازیں سارا دن پڑھنا شروع کر دیں یا ساری رات پڑھنا شروع کر دیں تو آپ زیادہ دن تک یہ کام نہیں کر سکیں گے. اسی طرح اگر آپ ہمیشہ روزے سے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی ہمت ہی ختم ہو جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، کولیپس ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ایک انسان اس کو عبادت سمجھتا کہ وہ شادی نہ کرے تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے دین کا جو طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، وہ ایک معتدل طریقہ ہے. اور جب انسان اعتدال کے ساتھ کسی راستے پر چلتا ہے تو دیر تک چل سکتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے اور اس میں بھی اسی طرح اعتدال کی حد توڑنے کے بارے میں آتا ہے. کہتے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست کو اعتدال سے چاہو. احبب محبت کرو، حبیبک حبیب کہتے ہیں دوست کو، ہونما ہونم آسانی آستگی سے، تھوڑا تھوڑا. کیوں؟ عسا ہو سکتا ہے، ان یکونا کہ ہو جائے، بغیضہ کا تمہارا دشمن، یوم ما کسی دن، یعنی اس کا ریاکشن نہ ہو جائے. اسی طرح وہ ابغض بغیضک ہونما، اپنے دشمن سے دشمنی بھی تھوڑی رکھو، اس میں بھی حد سے نہ بڑھو. عسا ان یکونا حبیبک یوم ما، ہو سکتا ہے وہی دشمن کسی دن تمہارا دوست بن جائے. تو حد سے بڑی ہوئی دشمنی پہ پھر تم شرمندہ ہوتے رہو. اور خاص طور پر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، یعنی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا دین میں کمال کیا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے. یعنی دوست تو دوست ہے لیکن کمال اس میں ہے کہ دشمن دوست بنے. تو جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی سے ایسی نفرت کریں کہ کل اس کو دین کی طرف لانے سے بھی جائیں. کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں نا، تو ہمیں تو اپنے جذبات کو اسی حد اور اعتدال میں رکھنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف والوں نے کیسی دشمنی کی، لیکن آپ نے جواب میں وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا. مکہ والوں نے آپ سے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو کیا آپ کو کوئی بھی شرمندگی یا ندامت تھی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ سب شرمندہ تھے آپ کے آگے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے رہے. تو اس لیے حدود کا خیال رکھنا انسان کے فائدے میں ہے. اور اصل حد کیا ہے، اعتدال کیا ہے، انسان بعضوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتا نا کہ اعتدال کیا ہے. تو اس میں اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیونکہ جب صحیح سنت کا نہیں علم ہوتا تو پھر ہم خود ساختہ ذہن میں دین کا ایک تصور، امیج قائم کر لیتے ہیں. اچھا وہ بعض اوقات بڑا ہی سخت اور ایک مصیبت لگتا ہے، اس میں نہ ہنسی مذاق ہے اور نہ ہی کوئی تفریح ہے اور نہ ہی کوئی پھر کسی قسم کی دنیا کی کوئی راحت اور آرام ہے. وہ پھر ایسا بوجھل سا دین ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں جس کو زیادہ دن لے کے چل نہیں سکتے، پھر اٹھا پٹخاتے کہ جائے دین ایک طرف اور ہم دوسری طرف. لیکن اگر آپ اصل دین جو واقعی اللہ نے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس پر عمل کرنے لگے تو زندگی کے آخر تک آپ نبھا سکتے ہیں. اور یہ عقدہ اور یہ راز مجھ کو اس وقت پتا چلا جب میں نے 4 سال پی ایچ ڈی کے دوران علوم الحدیث میں اور حدیث سائنسز میں اور حدیث میں جب میں نے ریسرچ کی تو اس وقت جا کے، اس سے پہلے بھی میں دین میں تھی، قرآن پڑھتی تھی، تفسیر پڑھتی بھی، پڑھاتی بھی، سب تھی، لیکن جس دین کا تصور میرے ذہن میں تھا وہ بہت ہی ڈرائی قسم کا اور بہت بوجھل قسم کا تھا. جو ہی میں سنت سے قریب ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے سارے عقدے کھل گئے ہیں اور دین کا وہ خوبصورت تصور سامنے آیا کہ جس پر عمل کرنا پھر کبھی مشکل ہی نہیں لگا. تو اس وقت میں نے اپنے ذہن میں یہ تہیہ کیا کہ انشاءاللہ قرآن کے بعد اس سبجیکٹ کو لوگوں میں عام کرنا ہے تاکہ لوگ خود ساختہ خوف سے بھی باہر نکلیں اور دین کی دوری سے بھی پلٹیں. کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے تو انسان دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے. تو دین کے اندر رہیں، اس میں جو وسعت ہے اسے لے لیں، اور اس کے لیے جو جکڑ بندیاں ہم نے قائم کر رکھی ہیں کہ نہیں اس سے باہر نہیں جانا اور اس سے باہر نہیں، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر ہے
تو جہاں جہاں جو رخصت ہے اس کو بھی لے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو بھی لینا ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے پابندیوں کو لینا پسند کرتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ سخت ناراض ہوئے. فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. یعنی آرام کرنا بھی دین کا حصہ ہے، آرام کرو گے تو پھر مزید کام کر سکو گے نا. اور اسی طرح شادی کرنا بھی عبادت ہے. ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے. کتنی خوبصورت بات. انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے، جو ان کی استطاعت میں ہو. ناروا بوجھ نہیں ڈالتے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں ہم آپ کی طرح اللہ کے محبوب تھوڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے دیں. یہ سن کر آپ اتنا غصے ہوئے کہ اس کے آثار یعنی علامتیں غصے کی آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پتہ ہوتا کیا ہے، حد میں رہنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ادھر گرنا اور ادھر گرنا، افراط اور تفریط آسان رستے ہیں چاہے انجام بھیانک ہو، لیکن انسان کے نفس کو زیادہ بھاتے. اب دیکھیں نا، سیدھے کھڑے ہونا ذرا مشکل کام ہے نا، لیکن اگر آپ ادھر لین کر جائیں یا ادھر، آسان ہو جاتا ہے نا. اور وقتی طور پہ بڑا خوشنما بنا دیتا ہے شیطان اس چیز کو. کیسے کہ دیکھو اس کا بڑا ثواب ہوگا، اور زیادہ کرو، اور نماز پڑھنے لگے نفل پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، چاہے اس کے بعد سویر فجر کی نماز قضا ہو جائے. یعنی شیطان ہمیں ایک اس رستے سے بھی بہکاتا ہے کہ اعتدال سے نکلو تاکہ فرائض چھوٹ جائیں. جب غیر اہم یا کم اہم کام میں انسان زیادہ وقت لگا دے گا تو جب تک اہم کام کا وقت آئے گا کر ہی نہیں سکے گا. تو دونوں طرف سے ہمیں وسوسے دلاتا ہے شیطان. دیکھو تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور دیکھو تم تو اتنے نیک ہو، اتنا زیادہ کر لیا. تو اصل نیکی کیا ہے؟ وہی جتنی آپ نے ہم کو بتا دی. اب نماز ہے مثلا عشاء کی، فرض ہے اور باقی سنت اور نفل ہے. جب ہم نے سب کو فرض بنا لیا نا تو ریاکشن کیا ہوا؟ سب چھٹ گیا. ان عائشہ قالت صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ فتنزہ عنہ قوم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله انی لأعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی سب سے بڑے تو نیکی کا معیار آپ تھے، جب آپ نے وہ کر لیا تو تم چھوڑ رہے ہو کہ ہم یہ رخصت نہیں لیتے. اچھا آج کے دور میں بھی ہمارے ایسے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا فروٹ کھانے کے لیے کہ فروٹ کھائیے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو سب جنت میں ہی کھائیں گے. میں نے کہا تو اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجے اگر ہم نے کھانا ہی نہیں. اس رویے کا یا اس انداز کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان ایک حلال چیز کو، ایک نعمت کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، تو آپ نہیں کھائیں گے، ڈیفیشنسی ہوگی، بیمار پڑیں گے اور ہر کام سے جائیں گے، فرائض سے بھی جائیں گے. اچھا اسی طرح ایک دفعہ کسی نے یہ واقعہ مجھے بتایا، کوئی چائے پی رہی تھی شاید، تو انہوں نے کسی کو کہا کہ یہ تم بھی پیو. کہا نہیں یہ تو جہنم والوں کا پینا ہے گرم پانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے کہ آپ بہت گرم ابلتی ہوئی نہیں پیئیں، لیکن ہاٹ ڈرنک لینا اس میں کیا برائی ہے؟ چاہے وہ دودھ ہو یا چائے ہو یا کوئی بھی ہو، نشہ منع ہے. لیکن اگر نشہ نہیں ہے تو آپ
اللہ کی نعمت کو اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اور اس کو دین اور تقوی اور پرہیزگاری، کہ میں نے تو اللہ کے خوف سے حلال بھی چھوڑ دیا سب. نہیں، یہ دین نہیں ہے. یہ کسی انسان کا قول اور فتویٰ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. ہاں، یہ بھی نہیں اس کا مطلب کہ جو حلال چیز ہے آپ اس میں حد سے بڑھ جائیں اور اس حلال کو حلال سمجھ کر اتنا کریں کہ پھر وہ زیادہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے. تو اعتدال کے اندر ہی رہنا اصل دین ہے، اور اسی کا نام سنت ہے. یعنی میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا، جتنا بھی پڑھا اور جتنی بھی اس کی گہرائی میں گئی، مجھے سنت کا جو دوسرا مفہوم عام فہم نظر آیا وہ اعتدال کی زندگی ہے، اور ایک پرسکون زندگی، ایک خوشحال زندگی، ایک ہیومن لائف ہے، فرشتوں والی نہیں، انسانوں والی زندگی، جس میں خطائیں بھی ہیں، جس میں رونا بھی ہے، جس میں ہنسنا بھی ہے، جس میں نفرت بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے. اور آپ پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور کھلتے جائیں اور بہت سے بوجھ ہٹتے جائیں. یعنی لٹرلی مجھے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ ایک آیت قرآن پاک کی کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا، ان کے بوجھ اٹھا کے پھینکے، ان سے بوجھ ہٹائے، اور ان کے جو جنجال تھے یا زنجیریں انہوں نے جس میں اپنے کو جکڑ رکھا تھا انہیں توڑا اور کاٹا. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر دین کی زنجیریں ہم خود کو پہنا لیتے ہیں اور خود پہ وہ چیزیں مسلط کر لیتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتی. افراط تفریط کا رویہ نا، یا تو ہم نے کیا کیا، جو دین میں ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، یا پھر جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کے اپنے اوپر مسلط کر لیے. تو ان دونوں کا علاج کریں گے تو نارمل زندگی بسر کر سکیں گے. سنت کو چھوڑ کے بدعات کے پیچھے لگ گئے یا حرام کے پیچھے لگ گئے یا پھر کسی خود ساختہ دین کے پیچھے. یہ جو حدیث ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ میں دوہرا دیتی ہوں آپ کو، اور اس کو آپ 3 دفعہ ریڈنگ کر کے آئیں. ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله انی لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.